جب تک میرے منہ میں زبان موجود ہے حضور کی مدح پھر ہوتی رہے گی، ان کا تذکرہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جب تک زبان موجود ہے تو پھر ذکر حضور کا ہوتا رہے گا، بات حضور کی چلتی رہے گی۔ اللہ کے محبوب سیر کرنے کے لیے مدینہ المنورہ سے باہر کھلی فضا میں باہر جو ہے وہ تشریف لے گئے، تو وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیے ہوا تھا، اس کا نام تھا وفد طارق، یعنی ان کا جو بڑا تھا اس کا نام طارق تھا، تو اس لیے اس کا نام پڑ گیا وفد طارق۔ امام زرقانی نے اس واقعہ کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو ان کے اونٹ چل رہے تھے، ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا۔ اہل قافلہ سے پوچھا یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں۔ پتہ نہیں بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، حضور نے پوچھا تو کہا بیچتے ہیں۔ میں دل ویچا میں جگر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا کر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے۔ اللہ، انہوں نے کہا جی ہاں ہم بیچتے ہیں۔ کتنے کا؟ کہا اتنے کا سودا ہو گیا۔ جب سودا طے ہو گیا تو فرمایا میں کوئی تاجرانہ غرض سے نہیں آیا تھا کہ قیمت ساتھ لے کے آتا، میں تو سیر کے لیے آیا، اچانک تمہارا اونٹ سمجھ میں آ گیا تو میں اس کو خرید لیا۔ اگر تم میرے پہ اعتبار کرو تو میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں اور اونٹ ساتھ لے جاتا ہوں، نہیں تو ٹھیک ہے آپ رکھ لیں اور میں کوئی آدمی بھیج دیتا ہوں۔ تو انہیں کوئی بات نہیں، ہمیں اعتبار، آپ لے جائیے۔ حضور نے اونٹ پکڑا اور مدینہ المنورہ کی جانب چل دیے۔ جب تک وہ حضور کو دیکھتے رہے، جب حضور نظروں سے اوجھل ہو گئے تو کچھ دیر کے لیے مبہوت کھڑے رہے، اور اس کے بعد پھر اس سکتے سے باہر آئے تو پھر ایک دوسرے سے چے میں گوئیاں شروع ہو گئیں۔ یار ایک شخص آیا اور تم سے قیمتی اونٹ لے گیا اور تم نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا۔ جب کسی کو نقد سودا دیا جاتا ہے تو پھر اس کا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، الیگ سلیگ ہو جائے کہ بھائی بیٹھو چائے پیو تو وہ ایڈریس اس کا اگر لے لیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن عمومی طور پہ جب آپ کسی کو نقد سودا دیں تو اس کا عطا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، لیکن جب ادھار دیں تو یا تو پہلے سے آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا کوئی درمیان میں کوئی شخص ضامن ہوتا ہے کہ فلاں کے ساتھ آیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ بھاگ گیا تو اس کو پکڑ لیں، یا پھر وہ کوئی چیز گروی درمیان میں رکھتا ہے۔ آج کی تاریخ میں لوگ چیک لے لیتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی چیز ماضی میں گروی رکھی جاتی ہے۔ ادھار دینے والے کے لیے جو ہے یہی تین، یا بندہ جانتا ہو یا درمیان میں ضامن ہو یا وہ چیز گروی رکھ دے۔ اب اونٹ قیمتی اور لے کے جانے والا لے کے جا چکا ہے، اور نہ انہوں نے پتہ پوچھا، نہ انہوں نے بتایا، نہ کوئی شے گروی رکھی، نہ یہ جانتے تھے، نہ درمیان میں کوئی ضامن۔ تو بس حضور کے حسن و جمال میں ایسے کھوئے کہ پتہ پوچھنا کیا پوچھنا تھا، پتہ اپنا پتہ ہی بھول گئے۔ اللہ اکبر۔ کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں او کادے نال شہید کرے، اعظم چشتی مرحوم۔ کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں او کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، کوئی خالی جاندہ وار بھی نہیں۔ ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، کوئی جاندہ خالی وار بھی نہیں۔ اب انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا، یار ایک بندہ آیا اور آپ سے اونٹ لے کے چلا گیا اور آپ نے پتہ تک نہیں پوچھا، تو کوئی پوچھ لیتا۔ ایک بولا، یار جب بولتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے، اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا ہو۔ بس میں تو اسی ماحول میں اور اسی جو ہے وہ لطف کے اندر مجھے تو ہوش ہی نہ رہے۔ دوسرا کہنے لگا، جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا۔ اذا ضحک یتلالأ فی الجدر، جب حضور مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں کے اس کا عکس پڑا کرتا تھا۔ ایک نے کہا، یار میں تو اس کی آنکھوں کو ہی دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں، تو اجے میرا یار نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتیں دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، جیو نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، جیو کھولے پیچ زلف دا اتے راہی راہ پل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے کتے بے ادبی ہو جاوے،
اللہ اکبر. علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. کی اجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے. خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے. اعظم ایڈا سونا ماہی سنو کدھرے نظر نہ آوے. انہوں نے کہا جناب تم تو اس کے حسن میں کھو گئے, اور وہ جو ہے وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا. جب کسی نے یہ لفظ بولا نا ہتھیا کے لے گیا, تو امام زرقانی نے لکھا ہے اللہ کا لفظ چومنے کو جی جاتا ہے. کیا خوبصورت جملے ہیں. کہا جب انہوں نے کہا نا ہتھیا کے لے گیا, تو اب تک خاموش بیٹھی خیمے کے پردے کے پیچھے خیمے کے سردار کی بیوی نے پردہ سرکایا, اور یہ جو باتیں کر رہے تھے ان سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا انا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغدر بکم. خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی, اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا. میں ضامنہ ہوں, میں ضامنہ ہوں. انہوں نے کہا اچھا تو جانتے؟ کہا واللہ میں ابھی نہیں جانتا. تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہو؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا, اور جس کا چہرہ اتنا سونا تھا وہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اور تھوڑی دیر کے بعد حضور کے غلام آ گئے, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے آقا نے کن سے اونٹ خریدا؟ تو انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں. کہا یہ تمہاری قیمت, اور یہ تمہاری ضیافت کے لیے حضور نے کھجوریں بھیجی ہیں. تو انہوں نے کہا ہم قیمت کیا لیں گے, ہمیں لگتا ہے ہم بک چکے ہیں. اور وہ پیارے بتا رہتے کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ کھجوروں کا جھنڈ جسے یثرب کہا جاتا ہے, مدینہ کہا جاتا ہے. تو سارا قبیلہ وہاں سے اٹھا وفد طارق, اور حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا, اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا. اللہ کشف الدجا بجمالہ, کیا حسن دیا اللہ نے. حسنت جمیع خصالہ, ہر خو و خصلت ان کی با کمال, ہر عادت خوبصورت, لہجے سے لے کر کے انداز تکلم تک, گفتگو سے لے کر کے تعامل تک, حضور کی چال ڈھال سے لے کر کے حضور کے کردار تک. اتنا چمکدار کردار کائنات میں کسی اور کا زمانے نے دیکھا نہیں جو آمنہ کے لال کا ہے. دشمن بھی جس کو صادق اور امین کہہ کے پکاریں, کوئی لاؤ تو صحیح ایسا.